ایسے ہی یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے. حضرت عیسیٰ پر موت واقع نہیں ہوئی, حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں. یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے, کیونکہ اس کو قرآن نے بھی بہت کھول کے بیان کیا اور حدیث نے بھی بہت کھول کے بیان کیا, اور اجماع امت ہے. میں نے بتایا نا عقیدہ طحاویہ, اسی میں یہ عقیدہ لکھا ہے, پوری امت مانتی ہے اس کو. اب اگر کوئی قرآن کے الفاظ کو توڑ موڑ کے حضرت عیسیٰ کو مردہ معاذ اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا, تو پھر اگر کوئی مولوی ہوگا تو اسے غصہ آئے گا, کیونکہ اس کا دین سے رشتہ ہے. جس کو غصہ نہیں آ رہا, یا تو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے, بعض بیچارے کم علم ہوتے ہیں, یا اس کو پتا ہے تو اس کا اسلام سے رشتہ مضبوط نہیں ہے, وہ دین میں تحریف ہو رہی ہے اور اس کو غصہ نہیں آ رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ذرا مختصر بیان کرتا ہوں. یہ جو غامدی صاحب ہیں, یہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں, ان کی موت کے بارے میں لفظ وفات سے استدلال کرتے ہیں, لفظ وفات سے, کہ قرآن کریم میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا, میں تمہیں وفات دوں گا. تو کہتے ہیں وفات کسے کہتے ہیں؟ مرنے کو کہتے ہیں. حالانکہ یہ قرآن و سنت کیا بلکہ عربی کے الفاظ سے ناآشنا ہونے کی دلیل ہے, کہ آپ کو عربیت سے بھی واقفیت نہیں ہے. دیکھو میں آسان زبان میں سمجھاؤں گا آپ کو, بالکل آسان مثالوں سے. یہ جو وفا کا لفظ ہے, یہ متوفا ہے نا, یہ وفا سے نکلا ہے. وفا کسے کہتے ہیں؟ چکا دینا کسی کا پورا, یعنی کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ اس کا احسان چکا دو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وفا. یعنی پوری کسی چیز کو دے دینا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وفا. کہتے ہیں اس نے وفا کی ہے میرے ساتھ اور اس نے جفا کی ہے. جفا کا مطلب میرا حق نہیں دے رہا, وفا کا مطلب پورا میرا حق مجھے یہ دے دیتا ہے. توفا کا مطلب ہوتا ہے وصول کر لینا. توفا کسے کہتے ہیں؟ بولو بھائی, وصول کر لینا. تو توفا کا یا متوفا کا اصل مطلب موت نہیں ہے. موت کے لیے جو سری لفظ ہے قرآن و حدیث میں وہ موت ہے. موت عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو متوفا کا مطلب کیا ہوا, یا متوفی کا مطلب کیا؟ وصول کر لینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا اصل مطلب موت دینا نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ اس کا اطلاق موت پر بھی ہوتا ہے, کیونکہ موت میں بھی بندہ وصول ہو جاتا ہے, لیکن اصل مطلب اس کا وصول کرنا ہے, مارنا نہیں ہے اصل مطلب. اس کی دلیل قرآن ہی میں, قرآن کہہ رہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ روح کو وصول کر لیتا ہے مرنے کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها, اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا نیند کے وقت ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ وصول کر لیتے ہیں. اگر یتوفا کا مطلب موت دے دینا ہوتا تو پھر موت کا لفظ قرآن میں الگ سے نہ آتا. قرآن یوں نہ کہتا اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ روحوں کو لے لیتا ہے موت کے وقت. تو اس کا مطلب یتوفا کا بھی مطلب مرنا اور موت کے وقت کا بھی مطلب مرنا, تو ایک لفظ کا دو دفعہ تکرار ہو گیا نا. اگر یتوفا کا مطلب موت دینا ہوتا تو مطلب کیا ہوتا ہے اس آیت کا؟ اللہ موت دے دیتا ہے موت کے وقت, یہ مطلب ہوتا ہے اس آیت کا. جبکہ اس آیت کا غامدی صاحب بھی یہ ترجمہ نہیں کریں گے. نہیں آئی بات؟ دیکھو کسی لفظ کے معنی میں اگر الجھن ہو رہی ہو کہ اس کا یہ مطلب ہے کچھ اور مطلب, تو اس لفظ کو ایک ہی جملے میں 2 مرتبہ استعمال کرو. مترادف الفاظ کو ایک جملے میں 2 مرتبہ لے کر آؤ. تو اگر وہ جملہ بہت ہی عجیب سا بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی لفظ کو بلا وجہ 2 دفعہ لایا جا رہا ہے. اور اگر پہلے لفظ کا مطلب کچھ اور اور دوسرے کا مطلب کچھ اور, تو پھر یہ جملہ فصاحت و بلاغت کے اصولوں پر اتر جائے گا. اس کی مثال ہے آب زمزم کا پانی. یہ پینڈوانہ جملہ ہے, آب زمزم کا پانی, اس لیے کہ آب کا مطلب بھی کیا ہے؟ پانی. اور اچھی مثال دیتا ہوں, کوہ مری کا پہاڑ لبے سڑک کے کنارے. لبے سڑک کسے کہتے ہیں؟ بھائی بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگایا تو بتائیں یار, انتظامیہ سے کہیں گے وہ ٹیکس بھر دیں گے. لبے سڑک کسے کہتے ہیں؟ لبے سڑک, لب کہتے ہیں کنارے کو, لبے سڑک. اب اس کے بعد کنارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوہ مری, مری کے پہاڑ, کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں. تیسری غلطی اس نے یہ کی ہے کہ سڑک پہاڑ کے کنارے ہوتی ہے, پہاڑ سڑک کے کنارے نہیں ہوتا.
تو ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے کوہ مری کا پہاڑ دیکھا لبے سڑک کے کنارے. تو یہ پاگل ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ لب کا بھی وہی مانا, کنارے کا بھی وہی مانا, کوہ کا بھی وہی مانا. اگر اس کا کلام صحیح ہے تو اس کا مطلب کوہ کا مانا کچھ اور ہے, پہاڑ کا مانا کچھ اور, آب کا مانا کچھ اور, پانی کا مانا کچھ اور. تو اگر یہ توفا کا مطلب موت دینا ہوتا تو پھر آگے موت کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ موت کے وقت تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے. پتا چلا اس کا مطلب وصول کرنا ہے, اور یہ وصولی کب ہوتی ہے؟ موت کے وقت ہوتی ہے. تو یتوفا کا اصل مطلب موت دینا نہیں ہوا بلکہ وصول کرنا ہوا. ہاں یہ وصولی کبھی موت کی صورت میں ہوتی ہے, کبھی موت کے بغیر ہوتی ہے. دونوں قسم کی وصولیوں کو یہ لفظ شامل ہے. تو قرآن میں موت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, اس لیے نہیں کہ اس کے اصل معنی موت ہے, اس لیے کہ اصل معنی وصولی ہے, اور وصولی موت میں بھی ہوتی ہے لیکن موت کے بغیر بھی ہوتی ہے. اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انی متوفی کا, اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا, ورافعوک الیہ, اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو پتا چلا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ متوفا کے دو مطلب آتے ہیں. تو میں اگلا لفظ لا کے متوفا کے پہلے والے ایک مطلب کی تعین کر رہا ہوں, ورنہ جب کسی کو موت دی جاتی ہے تو اوپر اٹھایا نہیں جاتا. نہیں آ رہی بات؟ اب اس پہ بھی ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ بھئی یہاں تک سمجھ میں آ گیا. یہ عطف جو ہے نا, عربی میں تفسیری عطف بھی ہوتا ہے. پچھلا جملہ ایسا ہے جس میں دو احتمال ہیں, تو واو لا کے آپ نے اس کا اصل معنی متعین کر دیا کہ یہ والا معنی ہے. اے عیسیٰ میں تجھے وصول کروں گا, ورافعوک, اور اٹھاؤں گا اپنی طرف. اب بعض لوگ اس کے کہتے ہیں اٹھاؤں گا کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اونچا مرتبہ دوں گا میں. جب آپ نے تحریف کی قسم کھائی بھی ہو نا قرآن کی آیتوں کو توڑنے موڑنے کی, تو پھر اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے عقائد کا معاملہ اتنا واضح کر دیا کہ کوئی کتنی بھی تحریف کرنا چاہے عقائد کے معاملے میں الحمدللہ تحریف نہیں کر سکتا. اب وہ کہیں گے رافعوک الیہ, میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو اگر یہاں مرتبہ دینا مراد ہے, جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن میں رفع کا لفظ مرتبے کے معنی میں بھی آیا ہے, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے اونچا مقام دیا ان کو. تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں رفع کا لفظ تو اونچے مقام کے معنی میں بھی آیا, تو یہاں بھی کیا مراد ہے؟ اونچا مقام. تو آگے مطہرو کا اس نے اس معنی کی نفی کر دی کہ یہاں اونچا مقام مراد نہیں ہے, کیونکہ وہ مطہرو کا من الذین کفروا, کافروں سے تجھے بچا لوں گا. کافروں سے بچانا کیسے تھا؟ یہودی آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے, اس موقع پہ اللہ کہہ رہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا, اپنی طرف اٹھا لوں گا, اور کافروں سے بچا لوں گا. اونچا مقام اور مرتبہ دے کر تھوڑی بچایا جاتا ہے. یہاں صاف بتا رہے ہیں کہ یہ یہودی تمہیں قتل نہیں کر سکتے کیونکہ میں تمہیں اٹھا لوں گا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو ایک صاحب آئیں گے 15ویں صدی میں, وہ کہیں گے اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ موت دینا. تو میں بتا رہا ہوں رافعو کا, باقاعدہ اٹھا لوں گا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں وہ باقاعدہ اٹھانے کا مطلب بھی تحریف کرے گا. ایک مولوی صاحب, ایک پروفیسر صاحب آنے والے ہیں, تو اللہ کہہ رہے ہیں مطہرو کا, اٹھانے کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ کافروں کے قتل ہونے سے آپ کو بچا لوں گا میں. اگر موت دے کر بچانا مقصد ہوتا تو بچایا کہاں پھر؟ یہی تو چاہتے تھے یہودی قتل کر دیں. آپ میرے پاس آئے پناہ کے لیے, یار مفتی صاحب مجھے بندہ مارنا چاہتا ہے, آپ مجھے بچا لیں. میں نے قتل کر دیا, میں نے آپ کو قتل کر دیا اس لیے کہ اب آپ کو میں نے کیا کیا ہے؟ بچا لیا. کہیں گے بچا کیا, وہی کام کر دیا جو وہ چاہ رہے تھے, یہ بچانا ہوا. اب وہاں تو میں پولیس نہیں لے جا سکتا, آپ کو سمجھا سکتا ہوں. اور یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. اسی طرح بالکل دوسرے مقام پہ قرآن کے الفاظ اس سے بھی واضح ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, انہوں نے عیسیٰ کو سولی نہیں لٹکایا. لیکن شبہ لہم, معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا. اے اللہ پھر ہوا کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ فرماتے ہیں بلکہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہ جو بل کا لفظ ہے یہ پچھلے کلام کی تکمیل کے لیے آتا ہے. پچھلے کلام سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, اس میں اگر کوئی اجمال رہ جائے تو اس کی تکمیل ہوتی ہے. ایک گویا اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ پھر ہوا کیا؟
کیونکہ وہ تو سولی پر بھی لے گئے, انہوں نے اپنے خیال میں تو لٹکایا بھی, جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں قتل کیا, نہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا. تو اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب اگر رفع کا مطلب مرتبے میں اٹھانا مراد ہے تو پھر یہ کلام بلیغ کلام نہیں ہوگا, اس لیے کہ کلام میں آپس میں ربطی نہیں ہوگا. پھر کلام کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا, نہ سولی پہ لٹکایا. اے اللہ پھر وہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہیں گے میں نے عیسیٰ کو بہت اونچے مرتبہ دے دیا. تو مرتبہ دینے کا اس پچھلی آیت سے ربط کیا ہوا؟ او بھائی ایک بندہ میرے پاس آیا پناہ کے لیے کہ مولوی صاحب ڈاکو لگے ہوئے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اب کیا ہوا؟ میں نے آپ کو چھپا لیا یا کسی دوسرے ملک بھجوا دیا. اب آپ کے ابا آئے کہ مولوی صاحب آپ کے پاس میں نے سنا ہے کہ میرا بچہ آیا تھا پناہ کے لیے, تو میں تسلی کہوں گا کہ بھائی ڈاکوؤں نے اس کو قتل نہیں کیا, تسلی رکھیں, اور نہ ڈاکو نے اس کو سولی دی. فوراً ابا کہیں گے پھر ہوا کیا؟ کہوں گا میں نے اس کو بہت اونچے مرتبے پہ پہنچا دیا. اب ابا ڈر جائیں گے, لگتا ہے کہ اس نے خود ہی شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا. خدا کے بندو کامن سینس استعمال کرو. کن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے؟ علماء کیا ختم ہو گئے دنیا سے جو آپ دین سیکھنے کے لیے پروفیسروں کے پاس جا رہے ہو؟ سارے پروفیسر میں مانتا ہوں گمراہ نہیں ہوتے, ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے علم بھی رکھتے ہیں, لیکن دین سیکھا جائے گا ان علماء سے جو مدارس سے پڑھ کر آتے ہیں, جن کا کوئی سلسلہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یتیم نہیں ہے دین. یہ عجیب عجیب قسم کی تعویلات. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ اپنی یہ صفت کیوں بیان کر رہا ہے کہ تمہیں اشکال ہوگا اللہ آسمان پر اٹھایا ہزاروں سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئے نیچے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس اشکال کا اللہ جواب دے رہے اللہ بڑا طاقتور ہے. یہ آیت خود اس بات کی علامت ہے کہ یہاں رفع سے مراد کیا ہے؟ جسمانی طور پر اٹھانا مراد ہے, روحانی مرتبہ دینا مراد نہیں ہے. آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا اب اس قسم کے عقائد جب غامدی صاحب چھیڑیں گے مارکیٹ میں تو پھر سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو اگر غصہ آ جائے تو یہ غیرت کی علامت ہوگی. اور غامدی صاحب کو غصہ نہیں آ رہا یا ان جیسے لوگوں کو غصہ نہیں آ رہا تو یہ اخلاق کی علامت نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا دین سے رشتہ مضبوط نہیں ہے. مضبوط ہوتا تو آپ کو بھی غیرت. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دین میں تحریف کیوں ہو رہی ہے؟